رہنما کے کیس کے بھی حوالے سے ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا نہیں ہے ایسا کہ کبھی نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہو۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب، صدر متحدہ قومی موومنٹ پنجاب پاکستان اور پنجاب ریجن کے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ صالح ظافر صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر صحافی اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم سونرو صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ سونرو صاحب تھینک یو سو مچ۔ اور جو سنگین معاملات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیویجولز کی انویسٹیگیشن میں نہ جائیں، کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کریں اسامہ بن لادن کو کیسے وہ یو ایس ریڈ کنڈکٹ ہوئی تھی اور اس کی تحقیقات کریں۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے کیسے یہ کہا، ان کی نظر میں کون سا ایشو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایشو ہے اور کون سا ایشو نان ایشو ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو راستے جو گلیاں ان کی طرف جاتی ہیں اس پر کوئی نہ چلے، اور وہ ایشو جو ہے جس ایشو میں ان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے وہ نان ایشو ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا مس یوز آف پاور ہوا یا نہیں ہوا، اگر ہوا کس نے کیا، انٹینشن کیا تھی، یہ تو بات ان کی آ رہی ہے۔ ابھی اس سٹیج پر سٹریٹ اوے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہی واز دا پرائم منسٹر کہ آیا واقع میں ہی ان کا پروگریٹو تھا یا نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہم بول رہے ہیں اس میں کیا بیڈ انٹینشن شامل تھی۔ اگر صرف اور صرف ویزوں کی حد تک بات کریں، ایک چیز ضرور ہے اس وقت میں جو ہمیں سننے میں آیا، ابھی یہاں آج جو بات چلی ہے وہ 36 ویزے یا 50 ویزے، وہ لسٹ جاری ہو گئی ہے، بالکل وہ تو ایک لسٹ ہے۔ ہمارے جو سننے کی بات ہے وہ تو کئی 100 لوگ یہاں آئے، سر ہزاروں کی بات، شیخ صاحب تو 15,000 کا فگر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ تو بات، لیکن کئی 100 تو اسلام آباد میں آئے جن کو بلیک واٹر کا نام دیا گیا کہ وہ پورا بلیک واٹر کا ایک مشن تھا، ایک گروپ تھا جو اسلام آباد میں آئے، اور ان کا مشن کیا تھا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں آیا دہشت گردی کرنے آئے تھے یا دہشت گردوں کو پکڑنے آئے تھے یا دہشت گردی کو روکنے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ لیکن جو طریقہ کار تھا ان کا وہ قطعی ٹھیک نہیں تھا جس طرح سے وہ آئے۔ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، قانون ہے، آئین ہے، کوئی بھی اس سے بالاتر نہیں ہے۔ باقی ابھی آپ نے بات کی دوسری طرف زرداری صاحب کی کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کچھ الفاظ کہے، میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی طرح سے کسی کو تھریٹ نہیں پوچھ سکتے، آپ انڈیویجولز کو نہیں پوچھ سکتے سر، مطلب اکاؤنٹیبل تو کسی کو پھر نہیں ٹھہرایا جائے نا، ذمہ داری تو پھر کوئی ویسے بھی نہیں لیتا۔ دیکھیں اس میں جس حد تک انہوں نے کہا کہ ویزے کے ایشو کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بالکل درست کہا۔ ہمارا بھی تو سوال یہی ہے کہ ویزے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایشو کرنے کا، کیا وہ طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا۔ اب اگر نہیں کیا گیا، ایک اسپیشل لیٹر سامنے آ گیا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتھارٹی دی گئی۔ اب اس اتھارٹی کے بارے میں گیلانی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے فرد واحد کو اتھارٹی نہیں دی، میں نے اتھارٹی دی ایمبیسی کو، سفارت خانے کو۔ بالکل درست بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کنٹینشن کیا تھی، اس میں مقاصد کیا تھے۔ کیا میں اور آپ، ہم لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، اس وقت میں ہمارے ہر دوسرے گھر کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد کا دوسرا گھر جو ہے وہ بلیک واٹر نے لیا ہوا ہے اور 50,000 روپے کرائے کی بجائے 4 لاکھ روپے کرایہ دیا جا رہا ہے؟ What was the motive behind that؟ پھر اب جب یہ بات سپریم کورٹ میں چلی تو سپریم کورٹ میں کیا بات آئی؟ 15,000 ویزے، اور وہ ویزے آؤٹ آف ٹرن دیے گئے، ان کا ریکارڈ بھی نہیں رکھا گیا۔ وہ معاملہ کیا ہے اصل میں، اس کی کلیریفیکیشن یہ باتوں کی حد تک نہیں ہو سکتی۔ سمرو صاحب نے ایک چیز بڑی اچھی کہی، بالکل ٹھیک کہا کہ جناب ایبٹ آباد کے معاملے کی ہم بات کرتے ہیں، بالکل ہوا، آئے ہماری سرزمین پر آئے، انہوں نے ایک کام کیا، کرنے کے بعد کیا جو رپورٹ وہ بنی جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بنائی وہ کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، اب اگر اس رپورٹ کو چھپایا جا رہا ہے تو اس میں 2 پرابلمز آ رہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اس چیز میں انوالو تھے،
ان کے چہروں کو چھپایا جا رہا ہے, ان کے ناموں کو چھپایا جا رہا ہے, اور دوسرا جو اس سے ہمیں نقصان ہوا آئندہ بھی وہ عمل ہو سکتا ہے, اس چیز کو روکا نہیں جا رہا. تو اس لیے جہاں تک سمرو صاحب یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست بات ہے, ہر چیز سب سے کلیئرلی سامنے آنی چاہیے. جو میرا قصور ہے اس کا جواب دہ میں ہوں, لیکن یہ اگر کوئی کہے کہ اس وقت کے صدر, اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر داخلہ یا جو حکومتیں اس وقت چلا رہے تھے, جو نظام چلا رہے تھے, وہ جواب دہ نہیں ہے, یہ مناسب بات نہیں. اور گیلانی صاحب, عتیق صاحب بولتے ہیں کہ بھئی تمام پھر اگر انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے تو پھر تمام ویزا رجیم جو ہے 2002 سے لے کر 2017 تک کی جناب ان کو میں پھر اس لے میں کر یہ کہوں گا کہ آپ مزید اس کو اتنا زیادہ مت کھولے کہ وہ ہو ہی نہ سکے. آپ ایک ایک کر کے جو چیز ابھی چل رہی ہے اس کو تو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئے نا, پھر اس کے بعد بات. دیکھیے یہ تو ہم اگلی سٹیج پر جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو پروب کرنا بہت ضروری ہے. پہلی یہ تو پھر کانسپریسی ہوئی نا, مطلب اگر نہیں, لیکن آپ نے ایک دم فائنل ورڈکٹ دے دیا نا کہ جی غداری کا مقدمہ بنا دیں. پہلے غداری کا چارج تو بنائیں اور چارج کے اوپر انویسٹیگیشن تو کریں, معلومات تو حاصل کریں کس حد تک کیا چیز ہے. اس پہ میں کہوں گا ہاں اگر واقع میں ہی کوئی بات ثابت ہوتی ہے اور اس نوعیت کی ثابت ہوتی ہے کہ غداری سامنے نظر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. ابھی اور 2002 سے نہیں ہونا چاہیے, چلو ان کی بات ہوئی ہے آفٹر آل دیز ایئرز, اگر یہ سرفیس کی ہے. میں کبھی بھی اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کروں گا, چاہے کوئی بھی حالات ہوں, وہ چاہے کرپشن کے ہوں, دہشت گردی کے ہوں, کسی کے دوسرے ممالک کے ساتھ روابط کے ہوں, یا اپنے ملک سے کوئی کسی قسم کی غداری کا معاملہ ہو, کہ آپ جو معاملہ ہے اس کو وہاں تک رکھیں. ایک بریکٹ کو شروع کیا جائے اور کلوز کیا جائے, اوپن بریکٹ کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو کبھی بھی کسی چیز کا نہ کوئی فیصلہ آ سکے گا, نہ ہم کسی کے اوپر کوئی الزام ثابت کر سکیں گے. نوئنگ فلی دس تھنگ کہ یس اس بندے نے یہ کام کیا ہے, معلوم ہے ہمیں, لیکن پھر بھی ہم کہیں پر کچھ نہیں کر سکتے. وی فیل وی آر ہیلپ لیس, ریزن بینگ, اور اس میں یہ نہیں کہوں گا نہ میرے ملک کا نظام کمزور ہے, نہ میرے ملک کا جو ہے وہ قانون کمزور ہے. نہیں, آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں, نظام بھی ہے, لیکن وہ جو جس طریقے سے وہاں پر پریزنٹ کرنا ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ مفاہمت کی, دوستی کا یہ ساتھ چل رہا ہے ہر طرف سے. جب تک ہم اس بات پر نہیں آئیں گے کہ زرداری صاحب ایک چیز کہہ رہے ہیں ہمیں سننی چاہیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن کس حد تک کس بات کو لنک کیا جائے, کیا اس چیز سے کوئی انکار کر سکتا ہے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت میں حقانی کے کیا روابط تھے ان کے ساتھ, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے ابھی کہا, یہ بات بالکل روزے میں ہر طرح سے آیا ہے کہ جس وقت میں وہ بننا چاہ رہے تھے ایمبیسڈر, اور یہاں تک اس وقت میں ہی کہا جا رہا تھا کہ امریکنز کی ایما پر سامنے آ گئی, آپ تو آپ کی ہمت سامنے آ گئی, اور اب آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 6 آصف زرداری صاحب کے لیے سمرو صاحب آپ نے غالباً عتیق صاحب کی بات سنی نہیں ہے, ذرا دوبارہ بتا دیجئے. سمرو بھائی ذرا سن لے میں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا انویسٹ طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, جو میں نے صالح ظافر صاحب سے بھی ذکر کیا, وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جی ہم اگلی حکومت جو ہے وہ پنجاب اور سینٹر کے علاوہ پنجاب میں بھی فارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو تمام پارٹیاں میدان میں اتر چکی ہیں, الیکشن نظر آ رہے ہیں. اگر بیفور ٹائم نہیں ہوتے, اپنے ٹائم پر بھی ہوتے ہیں تو سال سوا سال کا ٹائم ہے, کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں ہے, ایک سال بعد الیکشن ہونے ہی ہیں. زرداری صاحب کا پنجاب فوکس ہے, نواز شریف صاحب سندھ فوکس ہے. یہ جب الیکشن کے دوران جب آپ الیکشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ کو اس طرح کے بیانات دینے ہوتے ہیں جسٹ ٹو اٹریکٹ اینڈ موٹیویٹ آپ اپنے کارکنان کو کرنے کے لیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے الیکشن کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی اٹریکٹ کرنے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں, باتیں کی جاتی ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا, میں کوئی ان کی بات کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو لوگ ویژن رکھتے ہیں, ذی شعور ہیں, جو حالات کو دیکھ رہے ہیں, جو صحیح طریقے سے سیاسی شعور رکھتے ہیں, ان کو نظر ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا آنے والے الیکشن میں واقع میں ہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پر پنجاب میں حکومت بنا سکے گی یا سینٹر میں حکومت بنا سکے گی. لیکن ان کا یہ کہنا اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, جو صالح ظافر صاحب کے پرفارمنس کے ساتھ جائیں گے نا آپ عوام کے. ایگزیکٹلی, وہ تو ووٹنگ کے اس پر آئے گا نا.
کہ جب ووٹ But ٹھیک آئیں ہے, گے but- تو پرفارمنس کی بات وہاں پر عوام دیکھے گی. ایبسولوٹلی, بٹ سر نون لیگ بھی جو ہے پاناما کے ڈنڈ کے ساتھ. بھائی عتیق صاحب کہہ رہے تھے کراچی کی لیڈرشپ اور پاکستان لاہور کی لیڈرشپ بھائی پورے پاکستان کی ہے, چاہے میاں نواز شریف. میں نے کہا تھا سمرو صاحب کراچی والے اپنی لیڈرشپ منتخب کریں گے, لاہور والے جو ہے وہ دیکھیں گے ہم نے کس کو اپنی منتخب کرنا ہے. یہ اسی بات پہ مجھے اختلاف ہے کہ یہ لیڈرشپ کراچی اور لاہور کی تقسیم نہیں ہے. نہیں تقسیم نہیں ہے, اپنے سیٹس کے اوپر اپنے لوگوں کو تو منتخب کریں گے نا وہ. نہیں, لاہور کے لیے نہیں, پشاور اور کوئٹہ کے لیے نہیں, سوچ ہماری ایک ہی ہونی چاہیے, اور لیڈرشپ بھی پورے پاکستان نکل سکتے ہیں. سر یہ ادارے اگر کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر فیصلہ آیا جو کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا, اس کو چیلنج کرنے کے لیے حکومتی ٹیم کیوں کہہ رہی ہے؟ اب دیکھیے وہ اداروں پہ یقین نہیں ہے. نہیں میں اور بات یہاں کہوں گا, دیکھیے ایک حق ہے, اگر وہ چیلنج کرنا چاہیں تو آئین اور قانون کے مطابق ان کو ایک فیصلہ آیا, لیکن اس فیصلے کے بعد اگلا اپیل کا حق تو ہے نا, اگر وہ چاہے کر سکتے ہیں, کیونکہ ریفرنس جو آیا تھا وہ حکومت کی طرف سے آیا تھا. میں یہاں پر یہ چیز کہوں گا کہ جب 2 ریفرنس گئے تھے نیشنل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے اپنی پاور اختیار کرتے ہوئے ایک کو آگے بھیج دیا, اس پر فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا, ان کی پارٹی کے حق میں آ گیا, بڑی اچھی بات ہے وہ انہوں نے کیا. اب اگر یہ حکومت جانا چاہتی ہے بالکل چلی جائے. 62-63 کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا, بالکل آخری ہے. 62-63 اپلیکیبل کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹ دیے ہیں, اس وقت نامینیشن پیپر میں ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے, اس میں بتایا نہیں تھا. نہیں میری گزارش سنیے گا, اس وقت میں اس کو چیلنج کیا جاتا, اور اب وہ دوبارہ چیلنج ہوگا جب الیکشن کے لیے دوبارہ نامینیشن پیپر آئیں گے.